جس مسلمان بندے نے رزق حلال کمایا، اولاد کو رزق حلال کھلایا، جب قیامت والے دن آئے گا اللہ فرشتوں کو کہے گا یہ کیوں ٹھہر رہا ہے، بلاؤ اس کو، اس کی اولاد کو بلاؤ، جاؤ جنت کا دروازہ کھلا ہے۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ مولا مجھے یہ اعزاز کیوں ہے؟ اللہ فرمائے گا چند امانتیں میں نے تیرے حوالے کی تھی اور تو نے ان کو لقمہ حلال کھلایا تھا، ان کے صدقے چل جنت کے اندر بغیر حساب کتاب۔ اولاد کی صحیح پرورش سے الحمدللہ میں حق بات کہتا ہوں، چودھری صاحب کی اولاد میں نے ایک چیز دیکھی ہے، ادب بڑا دیکھا ہے۔ باپ بھی ادیب ہے، اولاد بھی ادیب ہے، بڑے ادب احترام کے ساتھ ملتے ہیں۔ تمنا ہوتی ہے کہ پھر ان کو ملا جائے، کیوں؟ بادب با نصیب بے ادب، بولے نا میرے آقا صاحب نے کیا فرمایا؟ وَمَن لَّمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ یا رسول اللہ آپ میں سے کون ہے جو چھوٹوں پر شفقت کرے، بڑوں کا ادب کرے؟ اللہ کے نام پر خرچ کرو، کس رزق سے؟ مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اللہ رزق خرچ کریں، توجہ ہے آپ لوگ؟ جس کی توجہ ذرا اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ پچھلے حضرات بھی ذرا ہاتھ کھڑا کر کے مجھے اندازہ ہو جائے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اللہ فرماتا ہے خرچ کرو اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا، جو ہم نے تمہیں دیا۔ یار اللہ کون سا رزق دیتا ہے؟ آپ نے دانہ زمین کے اندر بویا، گھر جا کر بیٹھ گئے، کس کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے؟ اس کی ذات پر توکل کرتے ہوئے آپ نے ہزاروں روپے لاکھوں روپے لگا دیے زمین کے اندر، اس کو ڈال دیا، گاڑ دیا، گھر جا کر بیٹھ گئے، آج اس کو سبزہ کر دیا، ایک کے بدلے 700 دانے دے رہا ہے، لیکن اس سے بھی چاہے جس کو دگنا دے دیتا ہے، یہ اللہ کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بندوں دیتے رہو تم میرے نام پر، کیونکہ کبھی یہ نہ سوچنا ہم نے دنیا میں ہمیشہ رہا نہ رہنا ہے۔ اللہ کب تک دیتے رہے، کب تک دیتے رہے؟ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، فرمایا اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک پر موت آ جائے، موت آ جائے۔ اور دوستو بتانا چاہتا ہوں، جب کسی کے سر پر موت آ جاتی ہے، اس کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے، اس کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے، دولت کی تمنا نہیں ہوتی، اولاد کی چاہت نہیں ہوتی، زمینوں کی چاہت نہیں ہوتی، ایک ہی تمنا قرآن نے بتائی ہے مرتے ٹائم آدمی کی۔ کون سی تمنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک پر موت آ جائے، تم میں سے کسی من احدکم، کسی ایک میں سے موت آ جائے۔ جب موت آتی ہے اور موت کی جھلک جب بندہ دیکھتا ہے، فَيَقُولَا، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے فَيَقُولَا رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے میرے مالک مہربانی فرما مجھے موت میں تھوڑی سی مہلت دے۔ آخری وقت کس چیز کی مہلت مانگ رہا ہے؟ مہلت مانگ رہا ہے، مہلت دے دے، مؤخر کر، تاخیر کر دے۔ بندے تجھے 60 سال زندگی دی، یہ مہلت نہیں تھی؟ 50 سال زندگی دی، یہ مہلت نہیں تھی؟ 40 سال زندگی عطا کی، یہ مہلت نہیں تھی؟ 80 سال تک زندگی دی، یہ مہلت نہیں تھی؟ کچھ نہیں سمجھا؟ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، یہی سمجھتے رہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے لوٹ کر ہماری بارگاہ میں نہیں آنا تھا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا، اے دنیا والا تم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا اس کی بارگاہ میں نہیں جانا؟ جانا ہے۔ اتنا مدت کم تھی، تھوڑی سی مدت کیوں مانگ رہا ہے مرتا ہوا آدمی؟ توجہ ہے؟ یہ وقت مجھ پر بھی آنا ہے، آپ لوگوں پر بھی آنا ہے، تیاری رکھے اس وقت کی۔ میں نے حدیث پاک پڑھی، میرے آقا نے فرمایا اکثروا ذکرھا ضمن لذات الموت، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، موت دنیا کی لذتوں کو ختم کرتی ہے۔ موت دنیا کی لذتوں کو، جتنا بھی بڑا تو خان ہے، جتنا بھی بڑا تو انسان ہے،
لیکن جب کبھی تو جائے نا قبرستان اور کسی قبر پر کھڑ کے سوچ کیا خبر مجھ سے کتنا طاقتور چہرے اندر ہیں، طاقتور جسم اندر ہیں، قبروں میں پڑے ہیں. عرض کرتے مولا تھوڑی تمنا دے دے ہم ذرا دنیا میں جا کر پھر تو تیری عبادت کر سکیں. سجدوں کو تڑپ رہے ہیں لیکن موقع نہیں ہے. مجھے یاد آ گئی حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ بازار میں پھر رہے تو کسی نے پوچھا حضرت آپ اللہ کے ولی ہے اور یہاں دنیا میں آپ کا کیا کھاتا ہے، یہاں کیوں پھر رہے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا خلق خدا اور مالک کے درمیان تھوڑی سی دوریاں ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں یہ قریب ہو جائے. تو اس نے عرض کی حضور پھر کیا انجام ہوا اس چیز کا؟ تو آپ نے فرمایا وہ تو مانتا ہے یہ نہیں مانتے، وہ مانتا ہے یہ ہے، وہ بلاتا ہے حی علی الصلاۃ یہ نہیں جاتے. بیٹھے کہ نہیں بیٹھے؟ وہ کہتا ہے حی علی الفلاح کامیابی کی طرف ہو یہ نہیں مانتے. کچھ عرصہ گزرا، اسی بندے نے دیکھا قبرستان کے اندر بیٹھے ہیں. حضور آپ قبرستان کیسے؟ تو اس نے کہا وہی معاملہ ہے، مخلوق اور خالق کا مسئلہ ہے، کوشش کر رہا ہوں کہ ان کی آپس میں بن جائے. تو اس نے کہا حضور پھر کیا ماجرا ہے؟ کہتا ہے اب یہ تو مانتے ہیں وہ نہیں مانتا. مرنے کے بعد مانو تو پھر کیا فائدہ ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں حاضرین محترم؟ وہ وقت ہوگا مولا معاف کر، تو جب معافی مانگنے کا وقت تھا کیوں نہیں مانگا؟ مولا رحم کر، جب رحم لینے کا وقت تھا کیوں نہیں لیا؟ مولا بخشش فرما، ارے جب بخشش کا وقت تھا کیوں نہیں ہاتھ بلند کیے؟ کیوں مہلت مانگ رہا ہے مرتا ہوا آدمی؟ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. مولا مہلت دے دے، مہلت دے دے. وہ کیا کرنا چاہتا ہے تھوڑی سی مہلت میں؟ اب وہ جو عمل کرنا چاہتا ہے، میں ہوں یا آپ ہوں اس وقت آخری وقت، وہ عمل کیا ہے؟ فَأَصَّدَّقَا. مولا میں نے دیکھ لیا یہ دنیا کسی کھاتے کی نہیں ہے، جو مال تیرے نام پر خرچ کر دوں وہ بڑا کھاتے کا ہے، بس مجھے اتنا مہلت دے جو میرا مال ہے فَأَصَّدَّقَا میں سارا صدقہ کروں وَأَقُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ تاکہ میں بھی تیرے نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں. اب بتائیں مرتے ہوئے آدمی کی کیا خواہش ہے؟ فَأَصَّدَّقَا خرچ کروں تیرے نام پر. حاضرین محترم جب دنیا میں وقت ہے دینے والا کون ہے؟ یہ بات تو ذہن میں آ گئی نا. مشکات المصابیح اٹھائیے، اور غالباً یہ حدیث میں نے بہت عرصہ پہلے بھی یہاں پڑھی تھی اس سٹیج پر. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی تھے بنی اسرائیل کے اندر. ایک وہ تھا جس کی آنکھیں نہیں تھی، ایک وہ تھا جو کوہڑ کا مریض تھا، پورا جسم میں کیڑے پڑے ہوئے تھے. اللہ یاد باللہ، اللہ محفوظ فرمائے. آمین کہہ دے، آپ کے لیے سب کے لیے دعا ہے. اللہ تمام بیماریوں سے دور فرمائے. اللہ ہمیں سکھی صحت عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ایسی سکھی صحت عطا فرما، ایسا تندرست وجود عطا فرما جو تیرا در ہو اور پھر ہمارا سر ہو. میرے آقا نے فرمایا کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی. یا رسول اللہ کون سا؟ فرمایا صحت بھی ہے، مال بھی ہے اور فراغی بھی ہے، اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہے. مالک اس پر کتنا خوش ہوتا ہوگا. یہ دعا مانگا کرو، یہ بڑی نعمت ہوتی ہے. ایک وہ تھا جس کے بال نہیں تھے پورے وجود کے، نہ داڑھی پر، نہ سر پر، نہ مونچھوں پر. کیا نہیں تھے چہرے پر؟ بال نہیں تھے. اس کو داڑھی کہتے ہیں. توجہ ہے؟ ہاتھ رکھے نا، ہاتھ رکھے. جس کی ہے وہی ہاتھ رکھے، بس سمجھ کچھ جائے. من تشبہ بقوم فہو منہم. آپ گھر جا کر فیصلہ کرنا، آئینے میں جا کر کھڑا ہو جانا سامنے اور سوچنا کیا میرے منہ پہ سنت رسول ہے؟ نہیں ہے تو قیامت والے دن کس طرح میں حضور کی کچاری میں کھڑا ہوں گا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم. کس طرح اس قوم میں کھڑا ہوگا؟ مجھے تو اللہ وہاں ڈالے گا جو یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، وہ داڑھی بھی مونڈتے ہیں، مونچھیں بھی مونڈتے ہیں. بچے اس چیز سے، اپنے اندر یہ شوق ڈالے. ایمان سے پوچھتا ہوں، میں کوئی اپنے نہیں کرا رہا. اچھا مجھے بتائیں، حضرت صاحب بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، امامہ سر پر ہے، داڑھی ہے، اچھی لگ رہی کہ نہیں لگ رہی؟ بولے نا. اور یہی حلیہ اپنانا بھی آج کے اس پرفتن معاشرے میں بہت بڑی تبلیغ ہے. کوئی تو ہوگا سوچتا ہوگا یار ہمیں بھی اس طرح وضاقتہ کرنی چاہیے. توجہ ہے؟
اپنی قوم میں بڑی ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں.